جناب صدر نے بہت جامع اور مدلل تقریر فرمائی اور ہمارے بزرگ بھی آ گئے۔ مولانا عشرت صاحب کو بھی میں نے دیکھا تھا، میں چاہوں گا کہ وہ ڈائس پہ آ جائیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، تاکہ یہ سلسلہ چلے۔ مچھلی گاؤں میں آنے سے بہت فائدے ہو جاتے ہیں، جلال پور والوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، بڑے بچھڑے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور آپ کی سماعتوں سے سند بھی مل جاتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ کے پڑھے ہوئے طلباء، وہ سارے لوگ مولانا عشرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہی سب ہمارا نذرانہ ہے۔ منظر بھائی کہاں ہے؟ عشرت صاحب سے گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ سبتے چچا، ہم لوگ جایا کرتے تھے بمبئی، دعائیں لیا کرتے تھے، اب وہاں نہیں ملاقات ہو پاتی، ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا سرکار حجت الاسلام والمسلمین احتشام صاحب، انہی لوگوں کی روش پہ چل کے تو ہم لوگوں نے شاعری شروع کی، میری آواز پہنچ رہی ہو ان تک، تو وہ تشریف لے آئیں۔ آئیے، ایک ایسا خطیب ہے، میں آج یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ جلال پور میں مجھے میرے نانا جان مولانا انصار حسین کیف صاحب وہ نظامت کرا دیا کرتے تھے، لیکن لکھنؤ کی سرزمین پہ سب سے پہلی نظامت کرانے والا خطیب جس کو میں معنوی طور پہ استاد مانتا ہوں، وہ حجت الادب مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب نے سوداگر کے امام باڑے میں، مرحوم وکٹوریا اسٹریٹ کے بغل میں، بزازے کے آس پاس، کنکر کنویں سے نکل کے، نازمیہ سے نکل کے، سلطانیہ کو باہوں میں لے کے سوداگر میں مجھ سے پہلی نظامت کرائی تھی۔ اب جو کچھ اچھا اور بہتر ہے وہ ان کے سر، اور جو کچھ کمی ہے وہ میرے سر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جناب اختر سرسوی صاحب بھی انشاءاللہ آج کی ترتیب ایسی ہوگی کہ جو لوگ پہلے سن لیں گے وہی فیضیاب ہوں گے، آپ یہ سمجھ لیجئے گا۔ اب بعد میں روکنے کی محنت میں کروں گا، جتن کروں گا انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ جہاں پہ محفل ختم ہوتی ہے وہاں سے محفل شروع ہوگی۔ آئیے، خطیب ایسا ہے کہ جس کو میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا چھیڑ دیا جائے تو پھر خطابت کے جوہر نظر آنے لگتے ہیں۔ میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ما انعما وَلَهُ الشُّكْرُ مَا أَلْحَمَا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، تمام ہم اس کے انعام کے لیے، اور تمام شکر اس کے الہام کے لیے۔ یہ جملے میں نے وہاں سے شروع کیے جہاں میری شہزادی کونین نے خطبہ فدق دیتے ہوئے اپنے جملے یہیں سے شروع کیے تھے۔ الحمدللہ ما الحما، الحمدللہ ما انعما۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جو اس نے بطور انعام دی۔ وَلَهُ الشُّكْرُ مَا أَلْحَمَا۔ تمام شکر اس کے لیے جو اس نے بطور الہام عطا کیا۔ اور پھر شہزادی آگے بڑھتی ہیں اپنے خطبے کے ساتھ، اور میں اتنے علماء کے درمیان میں جملہ کہتا ہوں۔ میری شہزادی نے جملہ کہا اور پھر کہا، اشہد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ۔ اپنے بابا کا نام لیا، میں گواہی دیتی ہوں، لیکن اپنا باپ پہلے کہا، محمد کو عبدہ و رسولہ بعد میں کہا، یعنی واضح ہو گیا کہ معاملہ وراثت کا ہے۔ اور اتنے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں نہج البلاغہ کے ایک ایک خطبے کو اسی طریقے سے یقین کے طور پہ مانتا ہوں جیسے اپنے خدا کو خدا کہتا ہوں، اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں، اپنے باپ کو باپ مانتا ہوں، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کے ہر خطبے کو علی کا خطبہ مانتا ہوں۔ لیکن یہ بھی کہہ دوں کہ متن میں رسمن ہی صحیح مگر دو چار لفظوں کا اختلاف بارہا ملتا ہے۔ خطبے وہی ہیں مگر لفظوں کی ترتیب میں فرق ہے۔ مگر میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اتنے علماء کی موجودگی میں کہ خطبہ فدق کے اگر 1000 متن راویوں سے الگ الگ آئے ہوں، الگ الگ چھپے ہوں، اور کہیں سے ایک جملے میں، ٹیکسٹ میں، متن میں فرق مل جائے تو پھر مجھ سے آپ بات کیجئے گا کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ کے راوی تو الگ الگ ہیں، مگر خطبہ فدق کی اکلوتی راویہ حضرت زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب نے اسلام کو بچایا، کربلا کو بچایا۔ کربلا کے بعد تاریخ اسلام کا رخ کدھر جانا چاہیے تھا؟ چند یتیم، چند رسن بستہ بیوائیں، جلے ہوئے خیمے، کہاں جاتا اسلام؟ مگر خیموں کی خاکستر سے زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا بن کے اٹھی اور اسلام کو بچایا۔ مگر وہ کردار دنیا پیش کرتی ہے۔ خطبہ فدق تو 5 سال کی عمر میں بچایا۔ میری شہزادی نے وہ خطبہ پیش کیا، اور اب
جناب صدر نے جہاں مفضل سے چھٹے امام کی گفتگو پیش کی ہے، جملہ آگے بڑھانا ضروری ہے، یہ میرے عقیدے کا مرحلہ ہے اور میں بلاغت کی معنوی تفہیم کے لیے لازم سمجھتا ہوں۔ مفضل پوچھتا ہے، اے میرے مولا، وہ جو آپ کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ماتھے میں نور ہوتا تھا، صبح کو سفید، ظہرین کے وقت سبز اور مغربین کے وقت سرخ ہوتا تھا، وہ نور کہاں گیا؟ میرا مولا فرماتا ہے، وہ نور میری دادی کے بعد میرے جد امجد امام حسین کے ماتھے میں آیا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نور امام حسن کے ماتھے میں کیوں نہیں گیا؟ امام حسین کے ماتھے میں کیوں لے کے آئے؟ لیکن امامت کی باتیں امامت کی بلاغت ہی بتا سکتی تھی۔ امام نے فرمایا کہ وہ نور عصمت کا سمے تھا، لیکن وہ مخصوص نور نسلاً بعد نسل امامت کو امام غیب تک جانا تھا، اور سلسلہ امامت حسین سے چلنا تھا، حسن سے نہیں چلنا تھا۔ اس لیے وہ نور اللہ نے میری دادی کے ماتھے سے میرے دادا امام حسین کے ماتھے میں منتقل کیا۔ اب یہی بلاغتیں دیکھیے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین صلب علی سے میرے بیٹے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، جو خدا علی کے صلب سے رسول کا بیٹا حسن اور حسین کو بنا سکتا ہے، وہ خدا کیوں نہیں صلب رسول سے حسن اور حسین کو بناتا؟ لیکن پھر وہی بات، اگر صلب رسول سے امام حسن اور امام حسین ہوتے تو نبی ہونا لازم تھا، نبی کا بیٹا نبی ہوتا، لیکن امام ہونا تھا، اس لیے صلب علی سے حسن اور حسین کو رسول کا بیٹا بنایا۔ پھر یہی جملے بلاغت کے، میں نے 3 معصوموں کی بلاغت آپ کے سامنے پیش کی، یہی جملے شہزادی کونین نے کہا، عباس ام البنین کے بطن سے میرا بیٹا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زہرا کے بطن سے بھی عباس ہو سکتے تھے؟ یہاں مشیت زہرا کی مرضی کا نام ہے، لیکن عباس اگر زہرا کے بطن سے ہوتے تو امام معصوم ہونا لازم تھا۔ اب آئیے اس خطیب کو آواز دیں کہ جس کی خطابت میں شاعری اور شاعری میں خطابت دونوں جب آمیز ہو جاتی ہے تو لفظوں کے اشتراک سے معنی کے قافلے کیسے نکلتے ہیں، اور سماعتوں کے میمنہ اور میسرہ پہ لفظوں کی فوجیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور قلب لشکر میں تاریخ کے ورق کو الٹ کے سماعتوں کو کیسے الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے، یہ انداز دیکھنا ہو تو پھر آج کے خطیب کو آواز دیں 4 مصروں کے ساتھ۔ شہزادے کی بارگاہ میں جناب جرار اکبر آبادی کہتے ہیں، ایک 4 مصرے مدح زہرا میں یہ انداز بیان رکھتے ہیں۔ آئیے اب باضابطہ محفل شروع ہوئی ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ہم لوگ جب مدرسوں کے اس چمن میں آئے تھے اور بھد بھد گرے جاتے تھے، میوں میوں چلتے تھے، اس وقت عالی جناب مولانا قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام صاحب قبلہ حوصلہ دیتے تھے کہ شاعری کا بھی ایک راستہ ہے، اور یہ معلوم ہے ایک ایسا پرکشش چہرہ کہ جس کو ادب کی دنیا نے بہت بلایا، لیکن آپ نے خدمت کے طور پہ دین اداروں کی خدمت کے لیے، ہم لوگ بھی دنیا داری میں کہاں تک ادھر ادھر جائیں، کچھ دین کے حوالے سے جوڑ لیجئے، کچھ کام ہو جائے احتشام بھائی۔ لیکن آج میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کا قصیدہ سنے بغیر محفل مکمل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے، ترنم سے سنیں گے اور ویسے ہی شاعری سنیں گے۔ ارے اب دیکھیں، چلیے کچھ تو ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم سنیں گے، فیضیاب ہوں گے۔ مدح زہرا میں یہ انداز بیان رکھتے ہیں، مدح زہرا میں بھی یہ انداز بیان رکھتے ہیں، ہم تخیل میں بھی فصل دو کماں رکھتے ہیں۔ مدح زہرا میں یہ انداز بیان رکھتے ہیں، کیا سننے والے کے ساتھ سمجھنے والے بلانے پڑیں گے کیا؟ دیکھیں سمجھو مجھے بعد میں، مگر بولتے آئیے، جب پہلا مصرع ہو جائے تو مصرع دہرائیے، اسے کہتے ہیں مصرع اٹھانا۔ جب دوسرا ہو جائے تو سبحان اللہ کہیے، دوسرے شعر کے تیسرے مصرے کو دہرائیے، جب چوتھا ہو جائے تو نعرہ لگائیے۔ میں بتاتا ہوں، مدح زہرا میں یہ انداز بیان رکھتے ہیں، کہیے مدح زہرا میں یہ انداز بیان رکھتے ہیں، کہیے یہ انداز بیان رکھتے ہیں، ہم تصور میں بھی فصل دو کماں رکھتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے۔ کہا جاتا ہے ایسے بھائی، میں بالکل کلاس کی طرح پڑھانے لگوں گا،
ہم تصور میں بھی فصلیں دو کما رکھتے ہیں. نور عصمت میں کثافت کا تصور ہے گناہ. نور عصمت میں کثافت کا تصور ہے گناہ. وہ چراغ اور ہی ہوں گے جو دھواں رکھتے ہیں. یہ ہوئی بات. معاملہ یہ ہے کہ سب سمجھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں. میں نے آپ کی کلاس میں اپنا نام لکھایا تھا, اس لیے آموختہ دورا رہا تھا. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان, ذوی القدر علماء کرام اور اس مشہور و مقدس علاقے کی ادب نواز تمام شخصیات اور ہماری قوم کی آبرو, عزت, شہرت اور تبلیغ کے وہ جواہر جو بظاہر شعراء کی شکلوں میں یہاں نظر آ رہے ہیں, لیکن آفاقی آوازیں بن کر اہل بیت کے فضائل و مناقب کے بے پناہ موصلہ دھار مہ برساتے ہوئے کائنات کی معرفت کی اور عرفان کی تشنگیوں کو دور کرنے والے یہ معتبر اور مضبوط کردار جو یہاں زینت تخت بنے ہوئے ہیں, ابھی آپ نے جناب صدر اور جناب ناظم دونوں کا مشترکہ بیان شہزادی عالمیان کے تعلق سے سماعت فرمایا. میں ایک ادنا طالب علم آپ کی بابرکت اور پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں چند افکار, چند نظریات اور کچھ نکات آیات قرآنی کی بنیاد پر شہزادی عالمیان کے حوالے سے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہوں. بہت مختصر سی آیت عنوان کلام کے طور پر تلاوت کی. ابھی نیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم فصل کے قائل نہیں ہیں, اور کمانوں کا کیا فاصلہ تھا, 2 کمان, لیکن یہاں کئی کمان کا فاصلہ ہے. پریشانی یہ ہے اگر کہنے اور سننے والوں میں دونوں فاصلے ہوں گے, جسمانی بھی اور معنوی بھی, تو بات پہنچانے میں بڑی دشواری ہوگی. ہم جسمانی طور پر بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور معنوی حوالے سے بھی ہم تفاوت کا شکار ہیں. دیکھیے, ان مقدس محفل کی ایک تہذیب ہے, ایک ادب ہے, ایک سلیقہ ہے جس کو ہم شاید پیش نظر نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ بڑی اہم اور بڑی عظیم بزم ہے. یہ وہ بزم ہے جو آسمان کو زمین پر اتار لیتی ہے.
جہاں فرشتے بھی شرکت کرتے ہوئے تھر تھراتے ہیں، لرزتے ہیں، جہاں کروبیاں کو پسینہ آتا ہے، جہاں بڑی بڑی ذوات مقدسہ رسالت، نبوت اور اللہ کی بارگاہ کی وہ حجتیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہدایت کائنات کا ذمہ دیا، وہ بھی بڑے احترام اور بڑے ادب کے ساتھ اس بارگاہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بارگاہ معصومہ عالمیان ہے، عصمت مطلقہ کا دربار ہے، نبی گرامی قدر کی آبرو کا سرکار ہے۔ یہاں پر ہم اگر موجود ہیں اور اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا شرف ہے۔ چونکہ شہزادی کے حوالے سے محفل ہوتی ہے اور تقریباً ہر سال تقاریر کا مزاج یہی ہوتا ہے، بہت طولانی نہیں، بڑے اختصار کے ساتھ۔ میں نے قرآن مجید کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک ہے آل عمران کی 96 نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس آیت کی خصوصیت یہ ہے اور اپنی ذاتی صفت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے گھر کا ذکر کیا ہے، خانہ مقدس کا ذکر کیا ہے، مسجد عالم کا ذکر کیا ہے اور کعبہ مطہر کا ذکر کیا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کا لقب، اس کا ٹائٹل، اس کی پہچان، اس کی شناخت، اس کی علامت اور اس کا تذکرہ قرآن میں لفظ بیت کے ساتھ ہوا ہے۔ کہیں بیت، کہیں البیت، کہیں بیتی، گھر، خاص گھر، مخصوص گھر، میرا گھر، یعنی اللہ نے اس کو میرا گھر کہا ہے۔ لا مکان بھی ایک گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے۔ غور کریے آپ، لا مکان جسے ضرورت مکان نہیں ہے، ضرورت بیت نہیں ہے، گھر کی اس کو احتیاج نہیں ہے، اس کو آرام، استراحت، یہ سب کچھ نہیں ہے، نہ تھکن، نہ شکستگی، نہ اضمحلال، اس کو تو ہے ہی نہیں، وہ خالق مطلق ہے۔ تو نہ مکان کی ضرورت، نہ گھر کی ضرورت، لیکن اس نے ایک گھر بنوایا اور اس گھر کو یہ شرف، یہ سعادت، یہ رفعت، یہ منزل، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ درجہ اور یہ بلندی عطا کی کہ اس کو اپنی طرف منسوب کیا، بیتی۔ یہیں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج 20 ربیع جمادی الثانیہ یوم ولادت عصمت مطلقہ، غور کریں گے آپ، 1400 برس سے زیادہ ہو گئے۔ یہ تاریخ اپنی پوری طہارتوں کے ساتھ اور پورے تقدس کے ساتھ عالم انسانیت کی بہترین انجمن میں اور جماعت میں اپنے عبادتی پیمانے میں منائی جاتی ہے، لیکن اس کو یوم ولادت کا نام دیا جاتا ہے۔ مگر میں نے ابھی استفادہ کیا جناب صدر کے بیان سے، آپ نے نور زہرا صلوات اللہ کے لیے لفظ ولادت سے نہیں پہچنوایا، لفظ ظہور سے پہچنوایا۔ یہاں ولادت کا تصور ایک عام تصور ہے، چونکہ ہماری زبان میں الفاظ کم ہیں، کوتاہ دامن یہ زبان مفاہیم حق کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتی ہے، اور اہل بیت کی عظمتوں کا پورا احاطہ یہ زبان نہیں کر سکتی ہے، لہذا ہم بھی ولادت بول دیتے ہیں۔ ہمارے یہ جو ولادت کا کنسپٹ ہے وہ اہل بیت کے تعلق سے، غور کریے گا، اس طرح فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ وہاں ولادت کا تصور کچھ اور ہے اور ہمارے معاشرے میں ولادت کا تصرف اور کنسپٹ کچھ اور ہے۔ حضور ذرا ملاحظہ کریں، ہمارے یہاں ولادت کا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود میں آنا، اور اہل بیت کے یہاں ولادت کا مطلب ہے وجود سے ظہور میں آنا، یعنی ہم پہلے نہیں ہوتے ہیں، بعد میں اللہ اپنی رحمت، لطف، کرم، مہربانی اور
اپنی قدرت کی بنیاد پر ہمیں ہستی، وجود، شخصیت، ذات، پرسنالٹی اور زندگی اور حیات دیتا ہے، لیکن وہاں وہ کائنات سے پہلے موجود ہے۔ یہیں سے میری بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اہل بیت کائنات سے پہلے موجود ہے، تخلیق کائنات کے گواہ ہے، کائنات کی ایک ایک حقیقت سے واقف ہے۔ دو باتیں مجھے اپنی تقریر میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے اہل بیت کے وجود کی قدامت کو کس زاویے سے اور کس احتیاط کے ساتھ عالم انسانیت کے سامنے رکھا کہ پہلے انسان کو کعبے تک لے کے آیا اور کعبے کے لیے ایک لفظ کا استعمال کیا، انا اول بیت۔ حضور ارشاد ہوتا ہے انا اول بیت، عربی زبان میں انا شک کو دور کرنے کے لیے، ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے، تشویش اور الجھن، ان تمام کیفیتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 100% یقین، 100% اطمینان، شیورٹی، اپنی جگہ پر مضبوط ہو جاؤ، مستحکم ہو جاؤ، عقیدے کی پختگی بھی اور ایمان کی پختگی بھی، تصورات کی پختگی بھی۔ توجہ کریں گے، تسلیم و قبولیت کی بات میری طرف تھوڑی دیر آپ توجہ کر لیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انا اول بیت، خانہ کعبہ کے لیے کہا بے شک، بلا شبہ، لا ریب، بلا تردد، بلا تشویش اور بلا کسی تردید، یہ گھر، یہ پہلا گھر، بے شک یہ کائنات میں سب سے پہلا گھر ہے۔ انا اول بیت، سب سے پہلا گھر۔ اب جس کو اللہ پہلا کہہ دے، اس پہلے میں کتنا دم ہوگا؟ اللہ فرمایا جس کو اللہ اول کا لقب دے دے، 1000 نام ہے خانہ کعبہ کے، البیت اللطیف، البیت الرحیم، البیت الرفیع، البیت مسجد الحرام، یہ بہت سارے 1000 نام ہیں خانہ کعبہ کے، مگر اللہ نے یہاں پر جو انتخاب کیا، انا اول بیت، یہ سب سے پہلا گھر، کائنات میں سب سے پہلا گھر کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ لقب کیا ہے؟ البیت، یعنی بیت سب سے پہلے بنا۔ یہی تک ترجمے میں لانا تھا۔ جائیے، آج کی دنیا سمٹی ہوئی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا وہم کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا گمان کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا خواہ خوشامدانہ انداز کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا ہمالیائی تصورات قائم کرنے کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا ہواؤں میں گرہ لگانے کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا انسان کو اندھی عقیدتوں میں جکڑنے کی دنیا نہیں ہے۔ آج تحقیق کا میدان بڑا وسیع ہے، آج ٹیکنالوجی بہت آگے پہنچ چکی ہے، آج کی سائنس نے بڑے حقائق سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ آج پوچھئے لوگوں سے جا کر، سائنٹسٹ بتائیں گے کہ زمین کب بنی، بتائیں گے آسمان کب بنا، بتائیں گے سورج کب بنا، بتائیں گے چاند کب بنا، بتائیں گے خلائیں کب بنی، ہوائیں کب بنی، یعنی کائنات کے ذرے ذرے پر آج کا سائنسی زبان کھول رہا ہے اور اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے۔ آسمان اتنے بلین ایئرز پہلے بنا، زمین اتنے کروڑ سال پہلے بنی، سورج اتنے ارب سال پہلے بنا، چاند اتنے خرب سال پہلے بنا۔ ہر ایک کا ہمارے سامنے پیریڈ ہے، زمانہ ہے، تخمینہ ہے، اندازہ ہے، آئیڈیا ہے، خلاصہ ہے، رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، تحقیق ہے، ان کا اعلان ہے، ان کا اظہار ہے، ہر ایک چیز کے لیے بنایا۔ مگر میں اسلام کی گلیوں میں نہیں، ہر مذہب کی گلیوں میں گھوما، ہر محقق کے پاس پہنچا، ہر پروفیسر کے پاس پہنچا، ہر صاحب تجسس کے پاس پہنچا، ہر صاحب نظر کے پاس پہنچا، صحابہ کے پاس پہنچا، خلفاء کے پاس پہنچا، امیر المومنینوں کے پاس پہنچا، انبیاء کے پاس پہنچا، مرسلین کے پاس پہنچا، صاحبان شریعت کے پاس پہنچا، صاحبان کلمہ کے پاس پہنچا، اولو العزم پیغمبروں کے پاس پہنچا، اللہ کے مقرب بندوں کے پاس
پہنچا اور سوال ایک لے کے پہنچا، یہ بتا دو مجھے یہ خانہ کعبہ جس زمین پر ہے وہ کب بنی ہے، جسے اللہ نے اول بیت کہا ہے، بتا دو کس دن بنا، کب بنا، سن کیا تھا، صدی کیا تھی، دن کیا تھا، ہفتہ کیا تھا، ٹائم کیا تھا، وقت کیا تھا، ساعت کیا تھی، تاریخ کیا تھی۔ ساری کائنات میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سپر انداختہ کر دیا۔ خلفاء نے کہا ہم نہیں جانتے کعبہ کب بنا، اللہ کا بیت کب بنا، بیت اللہ کب بنا۔ انبیاء نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ بیت اللہ کب بنا، مرسلین نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ بیت اللہ کب بنا۔ تو میرا دل چاہا کہ میں ایک جملہ عالم اسلام کے سامنے قرآن کی آیت کے حوالے سے فاطمہ زہرا کی ذات گرامی کا ہلکا سا تعارف کراتے ہوئے اور ایک رخ کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہوئے یہ کہنے میں افتخار محسوس کروں کہ جب ساری کائنات کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ بیت کب بنا تو یہ کون بتائے کہ اہل بیت کب بنے۔ اتنی چھوٹی نہیں، بتائیے آپ یہ مسئلہ بیت کے ساتھ انا اول بیت، اولیت لگی ہوئی ہے نا، افتخار کا لہجہ ہے، اظہار ہے، چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ بتاؤ کائنات کے محققوں ہمارا گھر کب بنا؟ اجا سب کی دوڑ انسانوں کی کسی پوائنٹ پر تو جا کے ختم ہوگی نا۔ یہ کاروان انسانیت، یہ قافلہ آدمیت، یہ نسل بشریت کہیں تو جا کے تھمے گی، کہیں سے تو اس کا آغاز ہے۔ نقطہ اول تو کہیں تسلیم کرنا پڑے گا، ہوگا یہ بھی کوئی تحقیق کی بات ہے۔ حضرت آدم سے سب پیدا ہوئے ہیں، تو چلو پھر سب کے باپ سے پوچھیں کہ کب بنا کعبہ، بیت اللہ کب بنا۔ بھئی باپ سے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اب باپ سے پوچھا تو باپ لے گا دیکھو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کعبہ یہ بیت اللہ کب بنا۔ ہاں اتنا میرے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سر اسی کعبے کی مٹی سے بنوایا ہے، اور جو کریں گے آپ، اسی کعبے کی مٹی سے میرا سر بنوایا۔ کیسے بنوایا؟ وجود آدم بن چکا، ہاتھ، پیر، سینہ، زانو، بازو، کلائی، دستبان، کفے دست، ہتھیلی، یہ سب کچھ بن چکا تھا۔ لیکن اب اللہ نے کہا کہ سر آدم بنانا ہے، فرشتوں ذرا معتبر مقام سے مٹی لاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہاں کی مٹی درکار ہے؟ کہ جاؤ ہمارے گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، آئین کعبہ سے لانا، میان کعبہ سے لانا، جوف کعبہ سے لانا، ناف کعبہ سے لانا، سینٹر آف کعبہ سے لانا، کعبے کے بیچوں بیچ سے لانا۔ غور کریے گا، اب کمال ہے صاحب، مٹی چلی گئی، آدم کا سر بن گیا۔ کہاں کی مٹی سے بنا؟ کعبے کی مٹی سے بنا۔ غور کریے گا، کس آدم کا سر؟ جو انسانوں کا باپ، جو بشریت کا باپ، جو آدمیوں کا باپ، جو صحابیوں کا باپ، جو خلیفاؤں کا باپ، جو بادشاہوں کا باپ، جو شہنشاہوں کا باپ، جو ذل الہیوں کا باپ، جو امیر المومنینوں کا باپ ہے، جو سلطانوں کا باپ، جو ازواج کا باپ، جو انبیاء کا باپ، جو مرسلین کا باپ، سب کا باپ ہے نا آدم۔ اس کا سر کہاں سے بن کے اٹھا؟ کعبے کی سرزمین سے بنا۔ اب یہ میری خطابت کا جملہ ہے، آپ قبول کرنا چاہیں گے کر لیجئے گا، کوئی تحقیق نہیں ہے، مگر میں کہنا چاہوں گا کہ جناب زہرا کے ہم سر کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے سب کے بعد آدم کے سر کو کہاں سے بنایا؟ کعبے کی زمین سے بیچوں بیچ سے مٹی بنائی، اس سے سر بنایا۔ اب تو فضیلتیں تسلیم کرنے کے عادی ہو جاؤ، جہاں سے آدم کا سر بن کے ابھر رہا تھا وہاں پر میرے علی کا پہلا قدم آ رہا تھا۔ آغاز شریک حیات زہرا کہاں سے متحقق ہے اور کہاں سے متصور ہے؟ جہاں سے آدم کا سر بن کے ابھر رہا تھا وہاں حضرت آدم کے قدم آ رہے تھے۔ دیکھیے ہم ہیں خطیب، اگر تحقیقی گفتگو اس وقت آغاز کی جائے
تو محفل مجلس میں بدل جائے گی یا کوئی اور صورتحال سامنے آ جائے گی. تو کسی تحقیقی مواد یا میٹر کا تو کوئی محل نہیں ہے، اور وہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو بور کر دیا جائے، آپ کے ذہنوں کی شگفتگی کو پژمردگی میں تبدیل کر دیا جائے. یہ مقصد ہے. اب بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بہت معمولی سی بات ہے، چھوٹی سی بات. ابھی 3 تذکرے اور ہوئے تھے، اور 3 تذکروں سے میں نے ایک ذرا ڈیفرنٹ ہٹ کے تھوڑا سا، حضور دعائیں دے دیجیے گا، ایک تھوڑا سا استفادہ کیا ہے، چنا ہے، وہاں سے لیا ہے. اعتراف میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے. ابھی نیئر صاحب نے، ہمارے حسن بھائی صاحب قبلہ نے، ہمارے بزرگ ہیں بھائی، بزرگوں ہی کا تو سب کچھ معاملہ ہوتا ہے، انہی سے اقتباس کرتے ہیں ہم. یہی کارواں انہی کی دعاؤں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. ہم لوگوں کا شہزادی کے حوالے سے نور کی بات آئی، پیشانی کا نور، صبح میں سفید، دوپہر میں سبز، شام میں لال. آپ نے بھی وضاحت کی، آپ نے بھی وضاحت کی. دل باغ باغ ہو گیا، طبیعت معطر ہو گئی، اور ذہن کعبہ قوسین کو چومنے لگا. عجیب بات ہے. مگر مجھے بھی ایک معاملہ نظر آیا. دیکھیے، ترقی ذات انسانی ارتقا کی خواہش مند ہے. ارتقا جانتے ہیں؟ ہر روز ترقی کی طرف پیش رفت. انسان ایک جگہ نہیں رکتا. مگر اللہ نے اس خاندان کو پہلے ہی دن اس مقام پر بلا کے بٹھا دیا جہاں کائنات اپنے آخری سانس تک بھی نہیں پہنچ سکتی. اس مقام کا نام ہے کعبہ قوسین. غور کریے گا، کعبہ قوسین اس مقام کا نام ہے. چھوٹی سی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر ذہنوں کو آپ کے وہ بات اپیل کر جائے تو دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا. آپ نے معراج سنی ہے؟ معراج کا تذکرہ ہے، حضور اکرم کی معراج. حالانکہ ہوشیار لوگوں نے اس کو بھی سبوک کرنا چاہا. یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اہل بیت کے فضائل کو برداشت نہیں کرتا، مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم کے درجے کو بھی نہیں ہضم کر پاتا. بھئی معراج میں تو سرکار کی بات ہے نا. اللہ لے گئے آپ لے عبد کو. سورہ اسراء بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. لے گیا مسجد حرام سے کہاں تک لے گیا؟ مسجد اقصی تک. علماء بیٹھے بڑے معتبر لوگ ہیں، میری کاوش کو سند مل جائے گی اور میرے بیان کو تقویت حاصل ہوگی، اور مجھے بڑا افتخار یہاں پر میسر آئے گا. اللہ نے سفر معراج کو 2 زاویوں سے پیش کیا. کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں پر اختتام ہوا. رسول چلے کہاں سے اور پہنچے کہاں تک. سازشیں، مکاریاں، عیاریاں، خباثتیں، نجاستیں، نسب کی پستگی. توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر کے کمال کو جہاں سبک کرنے کی سازشیں رچی گئی، وہیں معراج کو بھی زد پہ لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ معراج فزیکل نہیں تھی، جسمانی نہیں تھی، حقیقت میں نہیں تھی، ریل معراج نہیں تھی، آیانی معراج نہیں تھی. رسول اللہ نے تو اپنی کسی شریک حیات کے زانوں پر سر رکھے ہوئے رات کے عالم میں ایک خواب دیکھا تھا اور معراج پہ چلے گئے تھے. میں چونکہ ہمارے یہاں نہ ہمارا اسٹیج اور نہ ہمارا منبر ایسے تبصروں کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں سے اخلاق انسانی کی پستی کا احساس ہونے لگے، لہذا ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جہاں سے کوئی بھی توجہ کیجیے گا خدشہ نظر آئے. مگر سوال تو اٹھے گا، کہاں تھے رسول شب معراج؟ کہاں سے معراج کا منظر آپ نے ملاحظہ کیا؟ شعراء کرام تشریف فرمائے،
بڑے مفکرین بیٹھے ہیں. ایک بات چلی, حضور اکرم کو جو امتیاز دیا, دیکھیں رسالت میں سب مشترک, نبوت میں سب مشترک ہے نا, تبلیغ میں سب مشترک, غور کریے گا اس وقت میں سب مشترک, لیکن سرکار کا جو امتیاز ہے وہ معراج پہ جانا ہے, کعبہ قوسین سے سرفراز ہونا ہے, مسجد اقصیٰ تک پہنچنا ہے. اسی کو عالم اسلام نے سازش کے تحت سبک کرنا چاہا. اب مجھے نہیں پتا کیا کیا مجبوریاں رہی ہوں گی کیوں اس کو مشکوک بنانا چاہا, مگر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک روایت درمیان آئی کہ وہاں کسی زانو پر سر تھا. اب میں نہیں بولوں گا, میں تو اپنے اساتذہ سے, اپنے بزرگوں سے اور اپنے بڑے بھائیوں سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. غور کریے, سفر کے لیے ابتدا ہوتی ہے ایک, انتہا ہوتی ہے دوسری. جرنی کا اسٹارٹ کہیں سے ہوتا ہے, جرنی کا اینڈ کہیں پر ہوتا ہے. ایک پوائنٹ اسٹارٹنگ کا ہوتا ہے, ایک پوائنٹ اینڈنگ کا ہوتا ہے. توجہ جا رہا, ایک نقطہ ابتدا, ایک نقطہ انتہا. عربی میں ابتدا کے لیے من بولا جاتا ہے, انتہا کے لیے الا بولا جاتا ہے. انگلش میں ابتدا کے لیے فروم بولا جاتا ہے, انتہا کے لیے ٹو بولا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا لکھا, 100% جاگو تو میں فکر آپ کے حوالے کروں. ادھر راوی کہہ رہا ہے کہ رسول کی معراج کا مرکز ایک زانو تھا. غالباً آپ جاگ گئے ہوں گے, اگر نہیں جاگے تو پھر جاگ جائیے, میں جگاؤں گا آپ کو. مرکز معراج, محل معراج, مقام معراج. حضور دعائیں دے دیجیے گا. کیا بیان کیا, رسول کی معراج کہاں سے ہو رہی ہے, ایک زانو پر سے. غور کریے آپ, زانو. ہمیں انکار ہے ہی نہیں, ہم بھی تسلیم کر لیں گے, مگر اب قرآن سے پوچھیں گے کہ سفر کی ابتدا کہاں سے ہے, تو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور اللہ نے کہا من المسجد الحرام, میں تو مسجد حرام. قرآن کہہ رہا ہے مسجد حرام سے. اب علماء بیٹھے ہیں, شعراء بیٹھے ہیں, ادیب بیٹھے ہیں, جانکار بیٹھے ہیں, زباندار بیٹھے ہیں. مجھے دنیا کی کوئی لغت لا دو کہ جس میں مسجد الحرام کا ترجمہ زانو ہوتا ہے. پوچھنا چاہتا بتائیے, بتائیے. سلوات پڑھیے نا محمد والا محمد. میں یار صاحب میں گھڑی دیکھ رہا بھول گیا تو بتا دیجیے گا, کیا منٹ اور ہے میرے لیے؟ ابھی تو شروع ہوا. ہاں معراج کا آغاز ہوا, تقریر کا نہیں. اب سمجھیے صاحب, جی ہاں, تو کسی لغت میں, کسی ڈکشنری میں, کسی لطیف فکر نے کیا کہیں پر یہ تجویز کیا ہے مسجد الحرام کا ترجمہ زانو ہے کہیں؟ ہے بھائی, کسی نے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مسجد الحرام سے لے گئے, کرتا نہیں, جبرائیل وہاں تک پہنچتا نہیں. اللہ جانے کہاں ہے. کون دیکھیں آپ, جبرائیل درمیان ہی رہتے, پوری معراج تک کہاں پہنچتے. بلانا کہہ رہے ہیں المسجد الاقصی. ختم ہے بات. محفل بھی تو ہے. اگر نثر میں تھوڑا سا نظم کا مزہ آ جائے تو کچھ حرج ہے, چاشنی دھوبالا ہو جائے گی, ایک ماحول بھی بن جائے گا. اب عجیب منزل ہے صاحب, عجیب کیفیت ہے. حضور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بس
آج کی حد تک یہی دو باتیں. کہاں سے چلے؟ ہم پہلے سے تو کوئی ایجنڈا بنا کے آتے نہیں، نہ کوئی تقریر تیار کر کے آتے. بس دو باتیں، کہاں سے چلے رسول. نیئر صاحب، ادبیات میں آپ نے کسی اور ہستی کے لیے معراج کا تصور کہیں دیکھا؟ اچھا، اگر لفظ معراج کسی کو میسر آ بھی گیا عروج سے اس میں اعلیٰ، تو کعبہ قوسین تک رسائی تو ممکن نہیں. وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. اچھا، کعبہ قوسین جہاں پر بھی کہ کعبہ قوسین کی تشریحات اب نہیں کی جا سکتی، حالانکہ رات کا واقعہ ہے، پوری رات پڑھا جا سکتا ہے. کعبہ قوسین، یہ قوسین ہے، یہ پوری کائنات یوں جا کے مل گئی نا جہاں، وہاں پر بالکل کنارے، آخری کنارے ایک مسجد بنا دی. چلے، یہ گولا ہے کائنات، ایک بال ہے، ایک گیند کی طرح ہے نا، کرا. اس کو اس لیے کرا کہتے ہیں، کرات کہتے ہیں جب ایک گھوم رہا ہے، ایک گول چکر ہے، اس کا ایک دھرا ہے. تو جو جا رہا، یہ کائنات کہاں سے بنی؟ ام القرى. کہاں تک چلی؟ بیت المعمور. سمیٹ لاؤ، بیت المعمور پہ تمام ہو گئی. ام القرى سے آغاز ہوا. مادی دنیا، ورلڈ آف میٹر کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ کس جگہ سے بنا؟ غور کریے گا. ام القرى، جہاں پر اللہ کا گھر کعبہ ہے، اس کا نام اللہ نے مسجد الحرام رکھا. اور بیت المعمور، جہاں پر کائنات تمام ہو رہی ہے، اس کا نام مسجد اقصی رکھا. آپ اگر روایات کی گہرائی میں پہنچے، اسی مقام پر وہ نور زہرا محفوظ تھا جس کو ودیعت کرنے کے لیے رسول کو بلایا تھا. غور کریے گا، کون نور؟ تیرا معصومہ کا نور، معصوم صلبوں سے گزرا. دل چاہتا ہے یہاں پر جناب خدیجہ کی ذات گرامی کے وزن کا ایک رخ آپ کے سامنے رکھ دو. وہ نور فاطمہ جسے 1,23,999 انبیاء کے مطہر اور معصوم صلب مس نہ کر سکے، اسی نور مقدس کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے شکن اقدس نے، ایسی بات ہے، یہ درمیان میں آ گیا. یہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے. بس ختم ہو گئی بات. میں کل اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کے حضور میں کہ چلے مسجد الحرام سے پہنچے کہاں تک؟ تفاسیر نے کیا بتایا؟ مسجد الحرام کعبہ، مسجد اقصی بیت المعمور. ہمارا کام ہے بیان کرنا، معرفت دینا ہمارا بیان نہیں ہے. یہ توفیقات الہی کا حصہ ہے، یہ وہاں سے عطا ہوتا ہے. آپ کتنا سمجھ سکتے ہیں اور آپ کتنا فضائل و حقائق کے اہل بیت کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ کے ذوق عبادت و طبیعت اور حسب و نسب پر موقوف ہے. اور کریے گا، یہ ہم نہیں بنا رہے. اب سنیے رزلٹ، تاکہ میں اپنی تقریر کو سمجھ دوں. مسجد حرام، المسجد الحرام، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، وہ ہے کعبہ. جہاں پر اینڈ ہوا، تمام ہوا، وہ ہے بیت معمور، مسجد اقصی. تو جو جا رہا وہاں تو پتا چلا کہ نور فاطمہ مقیم تھا، یعنی وہ فاطمہ کا گھر تھا. اب کعبہ کس کا گھر ہے؟ لا مکان نے یہ مکان اسی لیے بنوایا تھا کہ ایک دن علی کو اتارنا تھا. تو خانہ کعبہ ہے علی کا گھر. نہیں جاگے؟ نہیں جاگے یار؟ خانہ کعبہ علی کا گھر. علی کا ولادت خانہ نہیں ہے کیا؟ انکار ہے آپ کو؟ اگر انکار ہے تو نہ بولے.
اور اگر اعتراف ہے تو ذرا بولے، گلاب کی طرح کھلے، جشن مسرت ہے، کسی بزم غم میں نہیں بیٹھے ہیں، فاطمہ کی پناہ میں ہیں۔ غور کریے گا، خانہ کعبہ، بیت الحرام، مسجد الحرام، علی کا گھر، بیت معمور یعنی مسجد اقصی، کعبہ قوسین، فاطمہ زہرا کا گھر۔ اب جو کسی نبی کو شرف حاصل نہ ہوا، جس کا نام معراج ہے، اس کی ڈیفینیشن بتاؤں، کہاں سے گیا آپ کا نبی؟ آئے کعبے سے گیا، کہاں تک گیا؟ مسجد اقصی تک گیا۔ تو میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جہاں تک تفصیلات معراج کے ہیں وہ پڑھنے سے